نستعین اما بعد، بزرگان محترم، قابل تکریم عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، البدایہ والنہایہ تاریخ کی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں محمد نام کے 4 طلبہ کرام کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ اور طلب علم کی غرض سے انہوں نے جو مشقت اٹھائی ہے اور اس کے بعد نصرت خداوندی کا عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو العباس بکری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن جریر طبری، محمد بن خزیمہ، محمد بن نصر مروزی، محمد بن ہارون رویانی، یہ 4 محمد نام کے طلبہ کرام مصر میں طلب علم کی غرض سے اکٹھا ہوئے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو جیب خرچ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، روپیہ پیسہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ جس کمرے میں حدیثیں لکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی پریشان تھے کھانے پینے کے اعتبار سے اور بھوک کے اعتبار سے، فقر و فاقہ تھا، پیسہ روپیہ سب ختم ہو گیا تھا۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب کسی نہ کسی کو ہاتھ پھیلانا ہوگا، اپنی ضرورت کے لیے کسی نہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا ہوگا۔ تو اب اس کے لیے کون ہاتھ پھیلانے کے لیے جائے گا، کون اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ قرعہ اندازی ہوئی، چٹی اچھالی گئی تو اس میں محمد بن خزیمہ کا نام نکلا۔ تو محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جب وہ تیار ہوئے تو اچانک کسی نے دستک دی، دروازہ کھولا تو وقت کے بادشاہ محمد بن طولون ان کے نمائندے تھے، ان کے ملازم اور خادم تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری اشرفیاں تھیں، دینار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ میں محمد بن خزیمہ کون ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 500 دینار کی تھیلی اٹھا کر انہیں دے دی۔ پوچھا محمد بن ہارون کون ہے؟ محمد بن ہارون رویانی کون ہے؟ کہا گیا کہ فلاں ہے۔ تو انہیں 500 دینار کی ایک تھیلی اٹھا کر دی گئی۔ آپ میں محمد بن جریر طبرانی کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ انہیں بھی 500 دینار کی ایک تھیلی اٹھا کر دی گئی۔ محمد بن نصر مروزی کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ انہیں بھی اٹھا کر 500 دینار کی تھیلی دے دی گئی۔ اب یہ عجیب و غریب واقعہ، 4 طلبہ کرام جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اچانک ایک بادشاہ کے نمائندے آ کر، ملازم آ کر 500 دینار ایک طالب علم کو دے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر بتایا کہ کل دوپہر میں ہمارے بادشاہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ مہمانان رسول، اللہ کے مہمان، رسول کے مہمان طلب علم کی غرض سے اپنے اپنے علاقوں سے علم حاصل کرنے کے لیے مصر آئے ہوئے ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اور آپ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، آپ آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور وہاں طالب علم بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اور خواب ہی میں انہیں پتہ بھی بتایا گیا کہ فلاں مقام پر وہ طلبہ رہتے ہیں، تم فوراً ان کی ضرورت پوری کرو۔ اور پھر ملازم نے کہا کہ خبردار، جب بھی تمہارے پیسے ختم ہو جائیں، خرچ و اخراجات کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو فوراً آپ بادشاہ کو اطلاع فرمائیں، تو بادشاہ جو ہے آپ کی تمام تر ضروریات کو پوری فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، طلبہ کرام، مدرسے میں پڑھنے والے مہمانان رسول جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث اور فقہ کی علم حاصل کرتے ہیں، ان طلبہ کی دیکھ بھالی کرنا اور ان طلبہ کی ضروریات کو پوری کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طلبہ کرام کی، مہمانان رسول کی غیب سے مدد فرماتے ہیں، غیب سے نصرت فرماتے ہیں، غیب سے ان کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں۔ یہ محمد نام کے 4 طلبہ کرام کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مدارس اسلامیہ کی اور طلبہ کرام کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔